السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں جناب کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دی سر۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج عید کا بھی دن ہے، آپ کو عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور ہم اپنے ناظرین کو بھی، سننے والوں اور دیکھنے والوں کو بھی عید الاضحیٰ مبارک دعا کرتا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں کہ یہ عید ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا عید ثابت ہو، اور آگے آنے والے دنوں میں خوشحالی لائے، اور ساتھ ہی ساتھ غزہ میں ہونے والے جو ظلم ہو رہے، مظالم جو ڈھا رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ، ان پر بھی روک تھام لگ جائے۔ تو زیادہ وقت برباد نہیں کرتے ہوئے ہمارے سامنے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ آج ہم نے دعوت دی ہے شیخ محسن علی چھنگون صاحب کو کہ آج ہم یہ بات کریں گے کہ عید الاضحیٰ کے بارے میں۔ تو جناب، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج عید الاضحیٰ پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے، اور کافی ہزاروں سالوں سے ہم مناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ عید الاضحیٰ کا فلسفہ کیا ہے، اصلی حقیقی معنی کیا ہے، اور جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہزاروں سال پہلے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا تھا، اس کا آج کے دور سے ریلیونس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں، تمام مسلمانوں کی خدمت میں آج کے اس دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک اور تہنیت عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص آپ کے ناظرین کی خدمت میں جو آپ کو سنتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، ان کی خدمت میں انہیں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ کی مسلمانوں کے درمیان یہ عید بہت ہی شہرت رکھتی ہے، خصوصاً ہمارے قارئ ہند ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ اس عید کو مناتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ کا معنی ہے جب سورج اپنے عروج پہ ہو، جب سورج ظہر سے کے قریب، ظہر کے وقت سے قریب جب سورج نکل جاتا ہے، اس کے بعد ظہر کا جو وقت آ جاتا ہے اسے اضحیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اس عید کو عید الاضحیٰ کیوں کہا جاتا ہے، اس کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹائم میں حجاج جو حج بیت اللہ کے لیے گئے ہیں، وہ لوگ اس ٹائم میں سورج جب اپنے عروج پہ ہو، اس ٹائم میں اپنی قربانی کو ادا کرتے ہیں، اپنے فریضے کو ادا کرتے ہیں، جو قربانی ان کے اوپر واجب ہوتی ہے، اس قربانی کو اللہ کی راہ میں، وہی سنت ابراہیمی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انجام دی تھی، تو اس سے اضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اسے عید الاضحیٰ کے نام سے یہ شہرت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو جو عید اضحیٰ یا وہیں قربانی جسے ہم کہتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں زیادہ تر لوگ اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اس سنت ابراہیم کو احیا کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے نکات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اس قضیے کو، ہم اس واقعے کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے لاکھوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے جو اس مکہ کی سرزمین کے اندر اس عمل کو انجام دیا، اس کو قرآن کریم نے حفظ کیا اور آنے والے لوگوں تک منتقل کیا۔ اس مشن کو زندہ رکھنا، خدا نے اس سنت ابراہیم کو زندہ رکھا اور ہم اور آپ تک پہنچایا۔ اور جو واقعہ رونما ہوا، اس کے اگر ہم تفصیل میں اگر چلے جائیں تو بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم خود قرآن مجید کو اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر سورہ صافات کے آیت اواخر کے اندر خدائے متعال نے اس واقعے کی عکس کشی کی ہے، اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں، اور ہمارے جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء میں سے ہمارے
آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام انبیاء پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہیں، اور اکثر انبیاء جو حضرت ابراہیم کے بعد چلے ہیں وہ ان کی نسل سے ہیں. خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کافی ضعیف ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید ہو چکی تھی، ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. حضرت ابراہیم نے اس دعا کو خدائے متعال نے نقل کیا قرآن کے اندر، رب حب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے صالحین میں سے نیک فرزند عطا کر. دیکھیں ہمارے ماں باپ کے لیے بھی یہاں پر ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اولاد جب عورت باردار ہوتی ہے، اس کے شکم میں بچہ ہوتا ہے، اس وقت ماں باپ کے لیے اس بچے کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے، شادی کے بعد، شادی سے پہلے اپنے بچوں کے نیک کردار کے لیے، ان کی عاقبت بخیری کے لیے دعا کرنا ہے. جیسے کہ قرآن نے اس چیز کو نقل کیا حضرت ابراہیم سے، رب حب لی من الصالحین، خدایا مجھے نیک فرزند عطا کر. کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں جو آنے کے بعد ماں باپ کے لیے اذیت کا باعث بنتے ہیں، ماں باپ کے لیے تکلیف دہ بن جاتے ہیں. بہت سارے بچے ماں باپ کے لیے برا نام کماتے ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو باپ کے لیے افتخار ہوتے ہیں، مفتخر، باپ ان کے عمل سے مفتخر ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کرنا باپ کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک قرآنی ایک درس ہے، قرآنی ایک نسخہ ہے کہ اولاد کے لیے صرف اس کے ظاہری دیکھ بھال، اس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، یہ وغیرہ چیزیں ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچے کے لیے دعا کرنا ہمیشہ، یہ قرآن کے اندر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگا، کیسا بیٹا مانگا؟ کہا کہ من الصالحین، نیک کردار، نیک بیٹے کو خدا متعال نے مانگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فبشرناہ بغلام حلیم، خدا متعال نے بشارت دی ابراہیم کو، فبشرناہ، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی بغلام حلیم، ایک بردبار بیٹے کی. یہ دیکھنے بردبار کی جو صفت یہاں پر آئی ہے، اس کو 2-3 آیات جانے کے بعد اس کا اصلی مقصد پتہ ہو جائے گا. یہ بردبار کی جو خدا متعال نے یہاں پر صفت بیان کی بغلام حلیم، کہاں اس سے مراد کیا تھا انشاءاللہ خود قرآن کے اندر آئے. جب یہ بچہ پیدا ہو گیا حضرت ابراہیم، اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر خدا متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ آزمائش کے اندر مبتلا کیا، اس کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ خدا متعال چاہتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک معنوی منصب عطا کرے، ایک منصب عطا کرے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے مبتلا کیا حضرت ابراہیم کو کچھ کلمات میں، کچھ آزمائش کے اندر حضرت ابراہیم کو مبتلا کیا. یہ کلمات کیا ہے؟ جو جن امتحانات کے اندر، جن آزمائش کے اندر مبتلا کیا ابراہیم کو، وہ آزمائش میں سے ایک آزمائش جو ہے وہ یہی قربانی ہے. دیکھیں نا، کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹے کا اس میں ایک انجیکشن لگانے کے لیے بھی چھوٹی سی ان پہ تکلیف ہوتی ہے تو ماں باپ کو نیند حرام ہو جاتی ہے. اگر بچہ ایسا بچہ ہو جو آخری عمر میں پیدا ہو گیا ہو، اس کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہو، ان کے لیے تو بہت سخت ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ آزمائشیں کی. من جملہ ان آزمائش میں سے ایک آزمائش یہی تھی کہ حضرت ابراہیم کو سب سے پہلے تو بڑھاپے میں بچہ عطا کیا، اور یہ بچہ جب عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، یہ بچہ اتنا بڑا، قرآن کے اندر ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب یہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کرنے لگا، حضرت ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے باہر جانے لگا، اس کے سامنے قد بلند کرنے لگا، تو اس ٹائم میں خدا متعال نے ابراہیم سے کہا تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. بالکل بہت بڑی قربانی حضرت ابراہیم سے مانگی. میں ایک باپ ہوں، جو لوگ باپ ہیں وہ اپنے آپ کو ابراہیم کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ رکھ کر اس عمل کو انجام دیں، ان کے لیے بہت سخت ہے. تو میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، بہت ساری نقاط یا بہت ساری دروس کے اندر موجود ہے، میں سرسری اجمالاً طور پر آپ کو بیان کر رہا ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ آزمائش لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، جب یہ آزمائش میں حضرت ابراہیم کامیاب اور پیروزمندانہ جب اس امتحان میں کامیاب ہو گئی حضرت ابراہیم فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منصب عطا کیا،
دیکھیں اس منصب کے بارے میں یہاں پر تھوڑا اس امام کے اوپر تھوڑا مانور دے لوں. یہ امام سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بوڑھے ہو چکے تھے، یعنی مقام نبوت پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موجود تھی، جیسے کہ ہماری احادیث کے اندر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. نبوت کے بعد ایک مقام عطا ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. دیکھو نا، ہمیشہ کسی بھی دنیاوی آج جتنے بھی عرفی ہم مثالیں دے دیں یا دنیاوی جتنی بھی مثالیں دیں، کسی آدمی کو مقام، اس کا جو مقام جس مقام میں ابھی ہے اس سے بلندر والا مقام عطا ہوتا ہے، اس سے نیچے نہیں لیا جاتا ہے. یہ دنیاوی دستور ہے. آج ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ امتحانات لینے کے بعد ایک منصب عطا کر رہا ہے، منصب امامت. یعنی یہ منصب کب عطا کر رہے ہیں خدا متعال؟ پہلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں. نبوت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک مقام عطا کر رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ وہ مقام چھوٹا ہے نبوت سے؟ نہیں. ایک اتنے بڑے امتحانات لینے کے بعد بلاء مبین کہا ہے قرآن نے، جو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائش کی خدا متعال نے، وہ بہت بڑی امتحانات تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ان ھذا لھو البلاء المبین، یہ آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی. اس آزمائش کے بعد منصب جو عنایت ہو گیا ہے وہ منصب امامت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو. یہ منصب حضرت خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم اور کچھ انبیاء کو خدا متعال نے عنایت کیا ہے. یہ منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک منصب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، منصب امامت، ایک ایسا منصب ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر بھی ذکر ہے. منصب امامت قرآن کے اندر بھی جس شخص کو دیا گیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. اللہ کے پاس منصب موجود ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں منصب امامت، ہم لوگ شیعہ جو ہم 12 اماموں کو جو منصب امامت پر فائز سمجھتے ہیں، آیا یہ منصب قرآن کے اندر اس طرح کا کوئی منصب موجود نہیں ہے؟ کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ منصب امامت نام کا کوئی ایسا صیغہ یا کوئی ایسا منصب قرآن کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے بولتے ہیں کچھ لوگ، جبکہ قرآن کے اندر ہے، موجود ہے. اور جس شخصیت کو عنایت کی گئی ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس شخصیت کو نبوت کے بعد اس منصب کو عطا کیا ہے. یعنی یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصب امامت جو ہے وہ نبوت سے بھی بالا ہے، عظیم ہے، بڑا ہے، تاکہ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد عطا کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں خدا نے ڈالا. خدا نے حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالنے کے بارے میں اتنا میں کہوں تو کافی ہے یہاں پہ کہ حضرت خدا متعال حضرت ابراہیم سے یہ چاہتے تھے کہ آیا ابراہیم خدا کے لیے اپنے نفس کو قربان کرتے ہیں یا نہیں، اپنے نفس سے گزرتے ہیں کہ نہیں. دیکھو نا، مال، جائیداد، اولاد، یہ سب کے سب نفس ہے. انسان کے لیے سب سے بڑا نفس ایک باپ کے لیے اس کی اولاد ہے. اپنے آپ سے گزر جاتا ہے باپ اپنی اولاد کے لیے. اولاد ہم کہتے ہیں خط قرمز ہے. اچھا سر، ٹھیک ہے. وہاں اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کے لیے اپنی جان دیتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ بیٹا زندگی کرے. یہاں خدا یہی چاہتا ہے. خدا نے بھی اسی جگہ انگلی رکھا ہے جہاں ہر انسان کی کمزوری ہے، وہ نفس انسانی ہے. اور نفس انسانی میں بھی وہ جگہ جہاں پر اولاد کے اوپر بات آ جائے. دیکھنا، ہم لوگ دنیا کا دستور یہ ہے کہ ہم مال و دولت کو قربان کرتے ہیں اولاد کو بچانے کے لیے، حتی اپنی جان کو بھی اولاد کو بچانے کے لیے قربان کرتے ہیں، اولاد بچاتے ہیں. یہاں پر خدا ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی دیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تربیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، باقی 2-4 آیت کے اندر جب میں اس کا مختصر سا ترجمہ بیان کروں تو ہمارے ناظرین کو پتا ہوگا کہ بچے کی تربیت کے اندر باپ کا جو کردار ہے، ماں کا جو کردار ہے، کتنا اثر گزار ہے. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بیٹا چلنے کے لائق ہو گیا، باپ کا ہاتھ پکڑنے لگا، باپ کے ساتھ بات کرنے لگا، یہ ٹائم باپ کے لیے بہت ہی شیرین اور دل نشین اوقات ہوتے ہیں بچے کا بڑا ہو جانا. یہاں پہ حضرت ابراہیم نے 3 دن مسلسل خواب دیکھا کہ خدا کے فرشتے نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، وہ بھی اللہ کی مرضی کی خاطر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل سے نقل کیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام
انی اذبحک، اسماعیل سے مشورہ کیا، کہا کہ بیٹا میں 3 دن سے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، مشورہ کر رہا ہے بیٹے تمہاری نظر میں کیا ہے، میں اس عمل کو انجام دے دوں تو آپ کی کیا نظر ہے اس بارے میں. دیکھیں اگر کوئی دوسرا باپ بیٹا ہوتا جس کی تربیت عام ایک انسان ہم جیسے انسانوں نے کی ہے، وہاں پر شاید وہ بیٹا باپ سے کہے آپ پاگل ہو گیا ہے، آپ کا دماغ خراب ہو گیا، یہ کہے. لیکن یہاں پہ جو جملہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیان کیا ہے وہ عجیب و غریب ہے. کہا حضرت ابراہیم نے، اسماعیل نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، میرے والد بزرگوار جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے اسے انجام دو بدون چون و چرا. سبحان اللہ. یہ ایک باپ کی تربیت کا اثر ہے کہ باپ بیٹا یہ کہہ رہا ہے جس کام کو، یہ دیکھو نا یہ کوئی معمولی کام نہیں، ایک ذبح کرنے کا، یہ کوئی کانٹھا گھسا نہیں رہے ہیں یا سوئی اس بچے پہ وہ نہیں کر رہے ہیں. جب ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پاؤ گے. یہ چیز ہے کربلا کے اندر بھی. یہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب اسی سفر میں کچھ ٹائم پہلے سے شروع ہوا سفر کربلا، اسی سفر میں جا رہے تھے، مرکب پہ سوار تھے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کو مرکب کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی. جب امام حسین علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گیا، اچانک بیدار ہو گیا، حضرت علی اکبر ان کے دائیں سائڈ بیٹھے تھے. جب امام حضرت حسین علیہ السلام بیدار ہو گئے تو حضرت حسین کی زبان میں یہ آیت زمزمہ فرما رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ آیت سنتے ہی جناب علی اکبر نے فوراً سوال کیا اپنے باپ سے، بابا جان آپ کی زبان سے جس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں، یہ آیت ایک عجیب پیغام دے رہی ہے، موت کا پیغام دے رہی ہے، آیا ہم مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے عرض کیا بیٹا جس راہ میں ہم جا رہے ہیں وہاں شہادت ہے، وہاں موت ہے. تو بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ بابا ہم واپس لوٹیں گے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ کہا کہ بابا اس راستے میں ہم حق پر ہے کہ نہیں ہے. امام حسین بیٹے جان ہم اس راستے میں حق میں ہیں. تو کیا جواب ملا؟ کہا کہ بابا اس جنگ میں 1000 مرتبہ بھی میری جان لی جائے وہ بھی کم ہے. یہ تربیت کا اثر ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، تو اس کے بعد کیا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قصہ طولانی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو اس جگہ کی طرح، اس مقام کی طرح لیا جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا تھا. وہاں پہ شیطان نے اپنا کردار نبھایا. دیکھنا ماں باپ کو وسوسہ کرنے کے لیے شیطان آ گیا، اور شیطان کمزور افراد کے پاس جا کر ان کی کمزوری کا، خصوصاً ہماری بہنیں جو ہوتی ہے، عورتیں جو ہے، وہ دلی اعتبار سے بالکل لطیف ہے، اور اس کی لطافت ہونا اس میں بھی اسرار الہی ہے. اگر ماں کا دل لطیف نہیں ہوتا تو وہ باپ کی بیٹے کی پرورش کے اوپر بہت مشکلات کا دوچار ہونا پڑتا. رات کو آپ نے دیکھا ہوگا، رات کو جب بچہ روتا ہے تو ماں اٹھتی ہے، ماں صدمے برداشت کرتی ہے بچے کے لیے، باپ نہیں اٹھتا ہے. وہ دل لطیف رکھا ہے اس تربیت کی خاطر. حضرت حاجر کے پاس شیطان ایک انسانی شکل میں جا کر اسے بھٹکاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، جبکہ آپ کو بڑھاپے میں بچہ ہو گیا ہے یہ وغیرہ. تو حضرت حاجر بھی جاتی ہے، لیکن وہ بھی ایک ایسے گہوارے میں پرورش یافتہ ہے. حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی حضرت ابراہیم کی زوجہ اور اسماعیل کی امی جان ہے، وہاں تربیت. اس نے بھی جب ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے وہ دلائل سنے تو وہ بھی قانع ہو گئی، وہ بھی اس نے بھی سرخم کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو لے گئے پہاڑ کی طرح 3 مرتبہ 3 مقامات پر، جہاں آج ہمارا حجاج جا کر وہاں پر کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، وہاں پہ شیطان انسانی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ کرنے آئے. اے ابراہیم تم بچے کو مارنے لے کے جا رہے ہو، لوگ تمہیں کیا کہیں گے، تم جب بچے کو مارو گے اس کے بعد معاشرے میں تم کیا کون سا چہرہ دکھاؤ گے، کیا کہو گے لوگوں سے. اس طرح بھڑکایا. وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا، شیطان کو اپنے سے دور کیا، اور ابراہیم کو اسماعیل کو اس قربان گاہ کی طرح لیا. جب وہ قربان گاہ کی طرح لیا تو قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، فلما اسلما، جب دونوں نے قبول کیا،
باپ بیٹے نے قبول کیا کہ اس قربانی کو اللہ کی مرضی کی خاطر دینا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو کیسے ذبح کیا, کیسے لٹایا؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, بیٹے کو ماتھے کے بل لٹکایا. اس میں اسرار ہیں. کیوں؟ اگر باپ جب ذبح کر رہا ہوتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف یہ تھا اگر میں جب ذبح کر رہا ہوں بیٹے کی نظریں میری نظروں سے ملے گی, اور بیٹے کے درد کو, اس کے چہرے کو دیکھ کر کہیں مجھے یہ میرے دل میں وسوسہ نہ پیدا ہو جائے کہ میں نہیں کروں گا یہ کام. جب اس طرح کا وسوسہ پیدا نہیں ہونے کے لیے بیٹے کو لڑکایا اور اس قربانی کے لیے تھا. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو چلایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نفس کے اوپر چھری چلایا, اسماعیل کے اوپر چھری چلایا, لیکن چھری چلی نہیں. چھری چلی, ابراہیم نے چلا دیا, ابراہیم نے بالکل چلا دیا. ایک یہاں پر ایک مشہور قول بھی ہے یہاں, یہ ہے کہ امرنی الخلیل, یعنی اللہ کے خلیل نے مجھ چھری کو حکم دیا کہ چلو. ونہانی الجلیل, لیکن اللہ جلیل نے مجھے حکم دیا کہ نہیں چلو. ماشاءاللہ, چلایا حضرت ابراہیم نے, نفس کے اوپر قربانی دی, اس نفس کی قربانی دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ہی تو خدای متعال بھی نہیں چاہتے تھے کہ ابراہیم اسماعیل ذبح ہو, بلکہ ابراہیم اپنے نفس کے اوپر پیروز ہوتے کہ نہیں, نفس کی قربانی دے پاتے کہ نہیں. جب اس کی نفس کی قربانی دی تو اللہ کی طرف سے ندا آئی, وَنَادَيْنَا أَن يَا ابراہیم, ہم نے ندا دی ابراہیم کو, اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر کے دکھایا. اے ابراہیم تم نے جو نفس کی قربانی دینی تھی اس کو دے دیا آپ نے. قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین, اس طرح ہم ہمارے محسن بندوں کو جزا دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ان هذا لهو البلاء المبین, یہ بہت بڑا امتحان تھا, سب سے بڑا امتحان, اور ان امتحانات میں سے تھا بہت سخت. یہاں پر میں ایک حدیث کو نقل کروں. دیکھیں, خدای متعال ہر انسان سے امتحان لیتا ہے, ہر انسان کو مقام عطا کرنے کے لیے امتحانات لیتا ہے, اور دنیا میں بھی اب یہی دستور ہے, ایک مقام کے لیے امتحانات لے جاتے ہیں, اس امتحانات میں جو کامیاب ہوتے انہیں اس کا بڑا عہدہ ملتا ہے. خدای متعال کسی ماں باپ سے اگر اس کے نوجوان بیٹے کو ان سے اٹھاتا ہے تو وہ ماں باپ یہ سمجھ لینا کہ خدا آپ کو ایک بہت بڑا مقام عطا کر رہا ہے. آپ کو خدا نے انتخاب کیا ہے ایک بڑی امتحان کے لیے, اور آپ کو ایک بڑا مقام دے رہا ہے. ممکن ہے وہ بڑا مقام دنیاوی ہو یا معنوی ہو, لیکن خدا آپ سے آپ کے بیٹے کو آپ سے بڑا امتحان لے رہا ہے, جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا. یہاں پہ کیا ہے, ایک چیز ہے, عجیب چیز ہے. خدا یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلوٹ کرتے ہیں, سلام علی ابراہیم, سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. اس قربانی کے بعد حضرت ابراہیم کو سلام کرتے, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. حضرت ابراہیم ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. تو وہ مقام امامت جس کا ہم نے مختصر سا بیچ میں ایک اجمالی ایک نظر ہم نے دوڑائی, اس کو اس قربانی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عنایت کیا خدای متعال نے. تو برادر من, یہاں پر میں یہ بھی عرض کرتے جاؤں کہ اب یہ قربانی جو آج سے ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ اسماعیل کو اس مقام میں لے کر ذبح کیا, لیکن آج ہمارے معاشرے کے لیے اس کا کیا فائدہ ہے, اس قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ بالکل. آج ہم جب اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں میں, آج بہت دور ہم نہیں جائیں, یہی آج جو واقعہ چلتے ہوئے آ رہا ہے فلسطین کے اندر, دیکھیں آج اللہ کی مرضی کی خاطر شریعت اسلام کو بچانے کے لیے, دین اسلام کو بچانے کے لیے کتنے ابراہیم اپنے اسماعیل کی قربانی دے رہے ہیں. ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ خبروں میں آ رہا ہے بہت سارے اسماعیل ذبح ہو رہے ہیں شریعت کو بچانے کے لیے, دین کو بچانے کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ایران کے اندر جب انقلاب آیا, اس کے بعد اس انقلاب کے لیے کتنے سارے لوگوں نے قربانیاں دی.
ایک بہت ساری مائیں ایسی ہیں جن لوگوں نے اپنے 4 لخت جگر کو، اپنے 4 اسماعیل کی قربانیاں دی، کیوں؟ اس کو بچانا تھا۔ اور طول تاریخ کے اندر کربلا کے بعد اب شیعیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر جگہ شیعیت قربانیاں دے رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں۔ اس کا اصلی مرکز کہاں ہے؟ مرکز ہے مکے کے اندر، مرکز ہے عید الاضحیٰ کے اندر۔ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم نے اسماعیل کی دی تھی خدا کے لیے، آج ہزاروں اسماعیل ذبح ہوتے ہیں، فرزندان اسماعیل ذبح ہوتے ہیں حضرت خدائے متعال کی شریعت کو بچانے کے لیے۔ ہم بالکل جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی، اسی تاریخ کو ایک دن پہلے امام حسین علیہ السلام کے سفیر حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت تھی۔ یہ جو قربانیاں ہیں یہ آپس میں ملی ہوئی قربانیاں ہیں۔ کربلا کے اندر بھی حضرت امام حسین نے 18 اسماعیلوں کی قربانی دی، 72 اسماعیل ذبح ہو گئے دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے۔ آج ہمارے اندر جہاد اور جذبے دین جو موجود ہے وہ یہی جذبے ابراہیمی ہے، یہی جذبے اسماعیلی ہیں کہ اللہ کی شریعت کی حفاظت کے لیے، قرآن مجید کی حفاظت کے لیے، تشیع کی حفاظت کے لیے ہمارے آج ہزارہاں فرزندان اسماعیل، فرزندان ابراہیم قربانیاں دیتے ہیں۔ اس کا اصلی مرکز کربلا ہے، اور وہی قتل گاہ ہے جہاں ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے۔ آج ہمارے جوان شہید ہونے کے لیے نہیں خوف نہیں کھاتے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ جو شہادت کا جو جذبہ ہمارے اندر ہے وہ کربلا سے ملا ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس درسگاہ سے ملی ہے، تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی ان چیزوں کے۔ تو آج عید الاضحیٰ جہاں ہم لوگ اکثر سراسر عالم کے اندر مسلمان اپنے جذبے کا، اپنی قربانی کو پیش کرتے ہیں، وہاں ہم اور آپ بھی دیکھتے ہیں فلسطین کے اندر وہاں بہت سارے لوگ جن کو گھروں سے بے گھر کیا گیا ہے۔ جو لوگ آج جب ان لوگوں نے رفح کے اندر جا کر وہاں پر ڈیرہ جمایا تو وہاں پر بھی اسرائیلیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا، لیکن اسرائیل کو ناکامی مل رہی ہے۔ آپ دیکھیں جب سے طوفان الاقصی وجود میں آیا ہے تب سے دیکھیں آج تک۔ میں کچھ نکات کو اگر یہاں بیان کروں، آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں پہلے کہ میں فلسطین کے متعلق کچھ نکات کو یہاں بیان کر سکتا ہوں۔ بالکل 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 سر، بالکل بالکل جناب۔ دیکھیں ہمیں بہت کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑے گا اس فلسطین کے اس مسئلے کے بارے میں، کہ ہر ایک جوان یہ پوچھتا ہے کہ طوفان الاقصی وجود میں کیوں آیا، وجود میں کیوں آیا؟ اس کی بہت ساری چیزیں، بہت ساری علتیں ہیں اس کے اندر۔ کچھ علتوں کو میں اجمالاً طور پر، سرسری طور پر یہاں گروں گا۔ سب سے پہلی علت یہ ہے کہ حماس کے بہت سارے جرنل کو، فوج بہت بڑے منصب والے افراد کو، جرنلوں کو اسرائیل نے ٹیرور کیا، انہیں مارا، دہشت گردانہ حملہ کیا، روز بروز یہ زیادہ ہوتے جا رہا تھا۔ ایک علت یہ ہو گئی طوفان الاقصی کی۔ دوسری کی فلسطین کے بچوں کو قتل عام کیا گیا، عورتوں کو مار دیا گیا، عورتوں کی گرفتاری ہو گئی، بے گناہوں کی گرفتاری، ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ اماکن مقدسہ، مسجد الاقصی ہم اور آپ کے لیے ایک مقدس اماکن میں سے ایک مکان ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی، اور غزے کا محاصرہ دن بدن تنگ ہوتے گیا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ فلسطین کا مسئلہ جو ہے، جہان عرب نے فلسطین کے مسئلے کو فراموش کیا، اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرنے بیٹھے۔ آپ نے دیکھا ہو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں اسرائیل کو بہت سارے عربی ممالک نے انہیں قبول کیا، ان لوگوں نے اپنے ملک کے اندر اسرائیلی دودھواس، ہم اگر اس میں کہیں تو ہندی میں کہیں، وہاں پہ کھول دیا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ باعث بنا یہ طوفان الاقصی وجود میں آنے کی۔ طوفان الاقصی کے جو نتائج ہیں، اس کے بعد کے نتائج یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسرائیل ذلیل ہوا، خوار ہوا۔ ایک خواب جو ایک
ڈراؤنا سا خواب جو دنیا کو دکھایا گیا تھا کہ اسرائیل شکست ناپذیر ہے، اسرائیل کو دنیا کی کوئی فوج شکست نہیں دے سکتی ہے، ایک چھوٹے سے گروپ میں جن کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، جو محاصرے کے اندر ہے، جنہیں ٹیرر کیا جاتا ہے، اس گروپ نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اسرائیل عنکبوت کے جال سے بھی سست ہے اور اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہا تھا دنیا کے میڈیا کے اوپر، جہاں ان کا دبدبا ہے وہاں پر یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے بارڈر سے اگر مچھر بھی ہلتا ہے تو ہماری انٹیلیجنس کو پتا چلتا ہے کہ یہ مچھر ہمارے سرحدوں سے عبور کیا ہے۔ اس کو اسرائیل یہ غزے والوں نے، حماس والوں نے طوفان الاقصی کے اندر اس کو چکنا چور کر دیا، ان کی انٹیلیجنس فیل ہو گئی اور اسرائیل کے جو ایجنسیاں تھی وہ فیلئر ثابت ہو گئی، اور اس چیز کو اسرائیل نے قبول کر دیا، اسرائیل نے قبول کر دیا۔ اور اس طوفان الاقصی کا جو ایک نتیجہ ہے وہ یہ کہ اسرائیل کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا، اسرائیل نے ہولوکاسٹ کے نام پر، اسرائیل نے ہولوکاسٹ کے نام پر ایک ملک بنایا فلسطین کے اندر، اس سرطان کو، اس کینسر جیسا اس غدے کو برطانیہ اور امریکہ نے مل کر وہاں پر بویا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مظلومیت پیش کر کے دنیا کو دھوکہ دیا تھا اور ایک ملک بنایا تھا، کچھ صہیونیوں کا ایک ٹولہ جمع ہو کر ایک ملک بنایا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی مظلومیت کے بلبوتے پر یہ ملک بنایا تھا۔ ان کا اصلی چہرہ یہ تھا۔ طوفان الاضحیٰ کے بعد پتہ چلا یہ دنیا کے وحشی ترین افراد ہیں، بے رحم ترین افراد میں سے ہیں۔ ان لوگوں نے بچوں کے اوپر رحم نہیں کیا، اسپتالوں کے اوپر بمباران کیا، ان لوگوں نے سکولوں کے اوپر ان لوگوں نے بمباران کیا۔ صحیح بتا اب ہمارے پاس جناب، ہمارے پاس اب وقت بہت 5 منٹ ہی باقی بچے ہیں سر، تو آخری سوال پہ آتا تو اسی سے ہی ریلیٹڈ آخری نقطہ بیان کروں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ طوفان الاقصی نے جہان غرب کا، یورپی ممالک کا چہرہ بھی سامنے لایا۔ وہ لوگ حقوق بشر کے نام پر دنیا کو دھوکہ دیتے تھے، حیوانات کے حقوق کے بارے میں وہ بات کرتے تھے، جبکہ ہم فلسطین کے اندر 35 سے 38 ہزار بچے، مرد و جوان و زن و شہید ہو گئے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اور آج وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، وہ جو ہتھیار آج اسرائیل کو بیچ رہے ہیں ان کی سر فہرست میں امریکہ جنایت کار ہیں، فرانس ہے، برطانیہ ہے، یہ لوگ یہاں پر۔ اور ایک چیز یہ بیان کروں کہ طوفان الاقصی کے ساتھ جو ایران نے صادق الوعد نامی ایک جو حملہ کیا، اس نے اسرائیل کا جو خوف تھا اسے مٹی میں ملا دیا۔ اسرائیل آج جی اسی پر ہی آ رہا تھا جناب، تو آخری سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ حج میں حج براعت بھی احکام میں سے ایک احکام حکم یہ ہوتا ہے جناب کہ حج براعت، جو ابھی رہبر انقلاب آیت اللہ امام خامنائی نے بھی یہی جو زائرین کے لیے، حجاج کے لیے یہی جو حکم دیا تھا کہ حج براعت کا اعلان کرو صہیونی حکومت کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف۔ تو ہمارے پاس صرف 3 منٹ ہی باقی بچے ہیں، تو آپ پلیز اس کو اپنی نظریے سے آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں مختصر یہ اتنا کہوں گا کہ حج کے 2 پہلو ہیں، ایک حج عبادی ہے، ایک حج سیاسی ہے۔ مسلمان جب وہاں اجماع ہوتا ہے، 4 الی 5 کروڑ لوگ جب وہاں جمع ہو جاتے ہیں، تو ان مسلمانوں کا اجتماع کا ایک فائدہ ہونا چاہیے کہ جہان اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آج جہان اسلام کے لیے کہاں پر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، کہاں مسلمانوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو اسے حج سیاسی بھی، وہاں پر حج کا ایک سیاسی فائدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، جو بدقسمتی سے نہیں ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کے اندر میں نے خبروں میں پڑھا کہ سعودی عرب کے ایک وزیر نے آ کر بیان کیا کہ حج کے اندر کوئی نعرے نہیں لگنے چاہیے، جبکہ حج کے اندر مشرکین سے، کافرین سے اور مستکبرین سے برات ہونی چاہیے۔ وہاں پر جن مسلمانوں کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، خصوصاً قبلہ اول مسلمین، مسلمانوں کا قبلہ اول جو
فلسطین کے اندر مسجد الاقصی ہے اس کی بات ہونی چاہیے، اور دیگر نقاط کے اندر جہاں کہیں پر بھی مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، چاہے وہ فلسطین کے اندر ہو، چاہے وہ یمن کے اندر ہو، چاہے وہ بحرین کے اندر ہو، دیگر ممالک کے اندر بھی جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ حج کو ہم صرف عبادی نقطۂ نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، عبادت کے علاوہ حج حج کا دوسرا بعد جو ہے بعد سیاسی ہے۔ جس طرح مقام معظم رہبری نے اپنا جو حجاج کے لیے جو پیغام جاری کیا، انہی نقاط پر مشتمل تھا وہ پیغام بھی، اور ہم نے دیکھا کہ ایرانی حجاج وہاں پر جا کر وہاں مشرکین اور مستکبرین عالم سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی حج کے ٹائم میں بھی، حج کے علاوہ دوسرے ایام میں بھی، ایسا نہیں کہ ہم حاجی ہیں تو وہاں برات کریں، اپنے معاشرے میں آنے کے بعد ہم برات نہ کریں، یہاں پر ہاتھوں پہ ہاتھ نہیں، جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر، میں نہیں کہتا ہوں صرف فلسطین کے اندر، یہ ممکن ہے ہمارے افغانستان کے اندر بھی، وہاں پر شیعہ مظلوم ہیں، وہاں پر طالبان حکومت نے شیعوں کے اوپر بربریت کر کے رکھا ہے، وہاں پر پابندیاں لگتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی بہت ساری جگہوں میں شیعوں کے اوپر ظلم و جور ہوتے ہوئے آ رہا ہے، ہم بالکل اس کا ایک لمبی اس کی ایک تاریخ ہے۔ تو جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، آپ کسی بھی حالت میں ہو، احرام کی حالت میں ہو یا احرام کی حالت میں نہ ہو، آپ کو ایک جذبہ رکھنا ہے، مسلمان جہاں کہیں پر بھی مظلوم واقع ہو گیا ہے اس کی ہمدردی کے لیے آپ کو کھڑا۔ بہت بہت شکریہ جناب، ابھی تو بہت سارے سوالات تھے لیکن ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے آنے والے اوقات میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ پھر سے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں گے اور آپ سے علمی استفادہ کریں گے۔ تو اسی پر میں یہاں پہ آج کا ویڈیو اسی پہ ہی سماعت کرنا چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، شکریہ، خدا حافظ سر۔ اللہ حافظ۔